ناظرین، ضبط ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ سکندر کا باپ ظہیر اور آئلہ کا باپ ثاقب بچپن کے دوست ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اپنے بچپن کے دوست کے گھر کے حالات نہ پتہ ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ یہ نہ پتہ ہو کہ میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر اتنا قریبی ہو کے بھی لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو بھائی پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا جو انجانے لوگوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ خیر، فی الحال تو بات کریں گے آئلہ اور سکندر کی۔ تو جس دن آئلہ کی مہندی تھی اسی دن نہ صرف آئلہ نے بلکہ شمسہ اور ثاقب نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ سکندر اور اس کا باپ کچھ پریشان سے تھے، لیکن کیا پریشانی ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ سب کو یہ اعتراض تو تھا کہ لڑکا آئلہ سے عمر میں کافی بڑا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے۔ خیر، اون جو آئلہ کی مہندی میں شریک ہوتا ہے تو دل ہی دل میں حسرت کرتا ہے کہ کاش آئلہ میری ہو جاتی، اور شاید وہی وقت تھا جب اون کی دعا سنی گئی، کیونکہ اگلے دن جب بارات ہوتی ہے آئلہ دلہن بنی بہت ہی حسین لگ رہی ہوتی ہے، اسٹیج پہ بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن کافی دیر گزر جاتی ہے، بارات کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اب جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے نہ صرف آئلہ کو بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ بارات ابھی تک نہیں پہنچی۔ ابھی بھی انہیں یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ اب پتہ کرنے کے لیے سب باری باری فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظہیر اور سکندر دونوں کے نمبرز مسلسل بند ملتے ہیں۔ اس کے بعد تو سب کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں ثاقب صاحب اون کے ہی ذمے لگاتے ہیں کہ بیٹا تم جاؤ اور سکندر کے گھر سے پتہ کرو کہ بارات وہاں سے نکلی یا نہیں نکلی۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ یہ سارا کارنامہ سروری بیگم کا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ابھی ایک دو ایپیسوڈز پہلے ہی سروری بیگم نے عارفہ کو تسلی دی تھی کہ بے فکر ہو جائیں، آئلہ کا گھر تو میں کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ تو لگتا یہی ہے کہ سروری بیگم نے جب سکندر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی تو اسے یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ایسے میں سروری بیگم نے سکندر کی پہلی بیوی سے کانٹیکٹ کیا ہوگا اور اسے بتا دیا ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ سے پوچھے بغیر چوری چھپے یہاں دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو بس پھر کیا تھا، سکندر کی پہلی بیوی پولیس لے کے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ سکندر اور اس کے باپ دونوں کو دھوکہ دہی کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ سروری جو اس گھر کی ملازمہ ہے، اگر اس کی اتنی پہنچ ہے کہ اس نے سکندر کی پہلی شادی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، تو پھر حیرت ہے ثاقب اور اون پر کہ ان کی پہنچ اور عقل سروری بیگم سے بھی کم ہے۔ ورنہ اصولاً تو شادی سے پہلے ثاقب صاحب کو چاہیے تھا کہ یا تو خود سکندر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتے، اور اگر خود نہیں بھی کر سکتے تھے، دوستی کا لحاظ تھا یا کوئی بھی مسئلہ تھا، تو کم سے کم اون کے ذمے تو یہ کام لگا سکتے تھے نا۔ بھائی بیٹی کا معاملہ ہے اور آپ نے جب سب کچھ سکندر کو بتایا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو بھی سکندر کے بارے میں سب کچھ پتا ہو۔ خیر، اب سروری نے تو اپنی طرف سے آئلہ اور اس کے گھر والوں کا نقصان کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس نقصان سے اصل میں اس نے آئلہ کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ کیونکہ اگر سروری کو پتہ چل بھی گیا تھا اون پہلے سے شادی شدہ ہے، تو سچ میں اگر آئلہ کی دشمن ہوتی تو اس کی شادی ہونے دیتی، کیونکہ پھر آئلہ کی زندگی زیادہ برباد ہو سکتی تھی۔ خیر، اب اون جب سکندر اور ظہیر کے گھر سے معلومات حاصل کر کے پریشانی میں واپس آتا ہے اور ثاقب اور شمسہ کو بتاتا ہے کہ ان کے گھر پہ تو تالا پڑا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے کیونکہ سکندر پہلے سے شادی شدہ تھا، یہ سن کے شمسہ کے تو قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے، جبکہ ثاقب صاحب بھی اپنا دل تھام کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بچپن کا بہترین دوست انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے، اور اب گھر آئے مہمانوں کو وہ کیا منہ دکھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آئلہ کا پہلے ایک نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور اب دوسری بار جب بارات واپس چلی جاتی ہے تو یہ سب گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹراما ہے۔ زویا اسٹیج پہ دلہن بنے بیٹھی آئلہ کو جا کر یہ سب بتاتی ہے تو آئلہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ
وہ تو غصے اور غم سے اٹھتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار پھینکتی ہے، اپنی جولری کو نوچ نوچ کے اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن آئلہ کا یہ ری ایکشن کچھ اوور لگا، کیونکہ آئلہ کو کون سا سکندر سے محبت تھی، اسے تو سکون کا سانس لینا چاہیے تھا کہ وہ خود بری بھی نہیں بنی اور سکندر جیسے اوور ایجڈ آدمی سے اس کی جان بھی چھوٹ گئی، جبکہ آئلہ اچھے سے جانتی ہے کہ اون اسے محبت کرتا ہے۔ آئلہ اور اس کے ماں باپ کے ایک اشارے کی دیر ہے، اون تو فوراً نکاح کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ ثاقب صاحب کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ایسے میں سب گھر والے شدید پریشان ہو جائیں گے۔ ثاقب صاحب کو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ اب میری آئلہ سے کون شادی کرے گا۔ ایسے میں ہو سکتا ہے اون کی ماں راحت ہی آگے بڑھے اور ثاقب سے کہے کہ ثاقب، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا بیٹا اون آئلہ کا ہاتھ تھامے گا اور تمہارا بھی سہارا بنے گا۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوگا کہ اون جو 20 سال سے اپنی ماں کے لیے دل میں شکوے اور شکایات لے کے بیٹھا تھا، اس ایک لمحے میں اس کے دل سے اپنی ماں کے لیے تمام شکوے شکایات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے آج وہ دے دیا کہ اون نے زندگی میں اس کے سوا کچھ چاہا بھی نہ تھا، یعنی آئلہ کا ساتھ۔ تو یہ نکاح تو فائنلی ہو ہی جائے گا، لیکن جب یہ خبر اوپر والوں تک پہنچے گی تو شامی اور رملہ کا بہت برا حال ہوگا، کیونکہ رملہ کو ابھی بھی ایک موہوم سی امید تھی کہ میں شامی سے طلاق لے لوں تو اون میرا ہو سکتا ہے، اور اب تو پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، کیونکہ رملہ کے نام فاروق کی فیکٹری ہے، تو رملہ کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف آئلہ اگر یہاں سے رخصت ہو کے کسی اور گھر میں چلی جاتی تو شاید شامی خود کو سنبھال لیتا، لیکن اب جب آئلہ اون کی بیوی بن کے ہر وقت شامی کے سامنے رہے گی، شامی کے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد رملہ کے لاکھ انکار کے باوجود عارفہ اپنی ضد پر پوری اترے گی، رملہ اور شامی کی شادی کر کے رہے گی۔ لیکن عارفہ تو یہ شادی اس لیے کر رہی ہے کہ شاید رملہ سدھر جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اصل رنگ تو رملہ اپنی شادی کے بعد عارفہ کو دکھائے گی، کیونکہ وہ عارفہ کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کا جینا بھی حرام کر دے گی۔ تو جناب، یہ عارفہ جس کی وجہ سے سب گھر والے پریشان رہتے تھے، بالآخر اس کو بھی پریشان کرنے والا کوئی آ گیا اور رملہ عارفہ کی زندگی کو اتنا خراب کر دے گی کہ عارفہ خود اپنے فیصلے پر پچھتانے لگے گی اور بالآخر اسے احساس ہوگا کہ کاش اس نے شامی اور آئلہ کا نکاح نہ تڑوایا ہوتا۔ آئلہ نہ صرف عارفہ سے دب کے رہتی تھی بلکہ بہت ہی معصوم سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن ادھر آئلہ بھی اون کو شروع میں تو بہت تنگ کرنے والی ہے، اسے ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی۔ آہستہ آہستہ آگے چل کے جب اسے اون کی خوبیاں نظر آئیں گی اور شامی کی برائیاں بھی مزید سامنے آئیں گی تو آئلہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ اس کی شادی شامی سے نہیں ہوئی بلکہ اون جیسے سلجھے ہوئے انسان سے ہوئی۔ تو ناظرین، ضبط ڈرامے کی کہانی اب آگے چل کے بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئلہ اور اون کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔